السلام علیکم۔ عالم روحانیات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ وہاں کے جنات کے بارے میں، پریوں کے بارے میں، وہاں کی مخلوق دیو کے بارے میں، اور کوہ کی بہت سی مشہور کہانیاں بھی آپ نے سنی ہوں گی۔ جب مجھے اس عمل کا علم ہوا نا کہ ایک عمل ایسا ہے جس کے ذریعے میں کوہ کی سیر کر سکتا ہوں، تو یقین جانے پریوں کا شوق نہیں تھا، مجھے جنات کو دیکھنے کا شوق نہیں تھا، مجھے اس جگہ کو دیکھنے کا شوق تھا جہاں پر جنات اور پریاں دیو جا کر رہتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ مجھے کوہ دیکھنے کا شوق تھا، اور جب یہ بات سچ ہوئی، میں نے عمل کیا، تو مجھے پھر کوہ کے جو راز ہیں اس کے بارے میں پتہ چلا کہ کوہ ایک جگہ جو ہے، بے شک کائنات میں بہت چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر جنات پریاں دیو بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ اس میں جو راز ہیں، وہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی خطرناک ہے، اس میں کتنے طلسمات ہوتے ہیں، ہر گھڑی کتنے راز کھلتے ہیں۔ جب ان کے بارے میں نے دیکھا، مجھے پتہ چلا، تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی آیت میں روحانیت کے وہ راز کھول دیے ہیں جو شاید ہی کبھی انسان سوچ سکتا ہو۔ میں ہر دفعہ یا بہت دفعہ ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کی جو روحانی طاقت ہے نا، یا روحانیت ہے، وہ دوسرے انسان سے الگ ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی نہیں ہے۔ تو ہر انسان پر جب راز کھلتے ہیں، مشاہدات کھلتے ہیں، تو وہ بھی الگ الگ ہی کھلتے ہیں۔ اچھا جی، کوہ کے جو دل فریب نظارے ہیں، جب انسان یا عامل ان کو دیکھتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے۔ جنات کی تمام قسمیں وہاں پر موجود ہیں، دیو کی اقسام موجود ہیں، نسلیں موجود ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو جی، پریاں وہاں پر موجود ہیں، ان کے محلات وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر جادو کرتے ہوئے جنات، عامل جنات، یہاں پر تگڑے سفلی کے جو جنات ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی جو شکلیں ہیں ہیبت ناک سے ہیبت ناک، خطرناک سے خطرناک بھی ہیں، خوبصورت تر سے خوبصورت ترین بھی ہیں۔ وہاں پر جننیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں نے یہ عمل کیا تھا تو مجھے انہوں نے 12 دن کا یہ عمل ہے، 12 دن کی سیر ہے، ہر روز نیا مجھ پر راز کھلتا تھا۔ تو کبھی پہاڑوں کے پہاڑ، برفیلے پہاڑ نظر آتے تھے، اس پر بسنے والے جو مخلوق ہے وہ نظر آتی تھی، کبھی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، کبھی ہوا میں تیرتے ہوئے جو جنات ہیں، اڑتے ہوئے جنات جاتے ہیں وہ نظر آتے تھے، تو کبھی ہر روز یہ نہیں کہ الگ الگ ہی انہوں نے مجھے نا سیریں کروائیں۔ تو سینگوں والے جنات ہو گئے، وہ سانپ کی شکل کے، اس کے بعد کتے کی شکل کے، ہر نسل کا، ہر طرح کا آپ کو وہاں پر وہ مخلوق روحانی ملے گی، سوائے موکلات کے، یعنی کہ وہ جنات کا بسیرا گاہ ہے، تو وہاں پہ جنات ہر نسل کے، ہر قوم کے آپ کو وہاں پر ملیں گے، قبیلوں کی شکل میں ملیں گے، تنہا ملیں گے، بہت بہت طاقتور ملیں گے جنہوں نے پہاڑوں کو اٹھایا ہوا ہے، عجیب سی مخلوق، یعنی کہ یا تو میں کہتا ہوں جی انسان کے وہ نظر کا دھوکہ کروا دیتے ہیں، تو یا پھر وہ سب سچائی ہوتی ہے کہ یہ پہاڑوں کو اٹھایا ہوا ہے، چوٹیوں کو اٹھایا ہوا ہے، وہاں پر اوپر سے غاروں کے اندر پناہ لی ہوئی ہے، اور اتنے اتنے بڑے ہیں کہ پہاڑ چھوٹے پڑ جاتے ہیں ان کے سامنے، اتنے اتنے طاقتور ہیں کہ میں نے پہلے بتا دیا پہاڑوں کو اٹھا دیا ہوا۔ اور یہ باتیں سچ بھی لگتی ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ تخت بلقیس لے آئے تھے فلک جھپکنے سے پہلے، اور ایک جن کہتا تھا کہ سرکار مجھے حکم دیں تو میں آپ کی یہ جو دربار ہے برخاست ہونے سے پہلے یعنی کہ اٹھنے سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ تو یہ چیزیں سچ بھی ہیں، اور وہاں پر خزانے جب نظر آتے ہیں، تہوں میں وہ جو نہریں نظر آتی ہیں، محلات نظر آتے ہیں، 6-7 اقسام کے جو محلات تھے، جو اڑنے والے محلات ہو گئے، سمندر کے اندر محلات، یعنی کہ وہاں پر نظارے ہی الگ ہیں۔ تو عمل بڑا ہی آسان ہے، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، آپ جہاں مرضی چاہیے عمل کر سکتے ہیں، جس دن چاہے عمل کر سکتے ہیں،
کوئی پرہیز نہیں، انڈا، گوشت، مچھلی، جو دل آپ کا چاہتا ہے آپ کھا سکتے ہیں، ہر طرح سے آپ رہ سکتے ہیں۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد آپ نے بس عمل کو، جہاں پر آپ نے لیٹنا ہے سونا ہے وہاں پر جو عمل آپ کی سکرین پر چل رہا ہے، آپ نے چاروں کل آیت الکرسی تین بار پڑھ کر اپنا حصار کرنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے اس کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، 15 سے 20 منٹ آپ کے زیادہ سے زیادہ لگیں گے، تو آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر سو جانا ہے۔ سوتے میں انشاءاللہ تعالی جنات آپ کو اڑا کے لے کے جائیں گے، جنات ہوں، پریاں ہوں، دیو ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا ہے ہر انسان کی جو روحانی طاقت ہے وہ الگ ہے تو اسی وجہ سے وہ جو مخلوق ہے وہ ظاہر بھی الگ الگ ہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ پریوں کا درشن ہوگا، دیدار ہوگا، باتیں ہوں گی، ان سے آپ کام بھی لے سکتے ہیں، جنات سے ملاقات کر سکتے ہیں، دیو ہیکل سے ملاقات کر سکتے ہیں، بڑے بڑے قداور جو مخلوق ہے ان سے آپ باتیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ٹوٹل کوہ کاف کی ہر طرح کا جو راز ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگا، ہر مخلوق آپ پر ظاہر کی جائے گی کوہ کاف میں جو ہے۔ اس کے علاوہ کوہ کاف کی ہر سیر، ہر طرح کی سیر، خوبصورت ہے، خوبصورت ترین بھی اور بدصورت بھی، یعنی کہ ہر طرح سے وہ آپ کے اوپر ظاہر کر دیا جائے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔